وسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عزیز طلبہ، حاضرین باوقار، بالخصوص شہزادے حضور محدث کبیر علامہ الشاہ مفتی جمال مصطفیٰ صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ عظیم الشان اجلاس اور علمی بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، عالم اسلام کی اس نادر و نایاب شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے، جن کے فضل و کمال اور علم و حکمت کی داستان آج دنیا میں اس طرح سے سنی اور سنائی جا رہی ہے کہ بجا طور پر یوں کہا جا سکتا ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ امام احمد رضا، جنہیں رب کائنات نے ملت اسلامیہ کے تحفظ اور مسلمانوں کے عقائد اور ان کے معمولات کی حفاظت کے لیے خصوصی علم و حکمت کا خزانہ عطا فرما کر منصت شہود پر جلوہ گر فرمایا، جنہوں نے خدا داد لیاقت و صلاحیت کی بدولت شجر اسلام کی ایسی آبیاری فرمائی، گلستان شریعت کو اس طرح آپ نے سینچا کہ آپ کی خدمات کی بدولت عرب و عجم بالخصوص ہندوستان میں عشق و محبت کی بہار آ گئی، بلکہ عشق و محبت آپ کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیا گیا کہ دنیا کے مختلف خطوں میں عشق محبت اعلی حضرت ایک مکمل جملے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ عرب ہو کہ عجم، ایشیا ہو یا یورپ، آج امام احمد رضا کے فضل و کمال کا ڈنکا چار داغ عالم میں بج رہا ہے۔ بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج ممبر و محراب، خانقاہ اور درسگاہ، بلکہ اب تو ایوان سیاست میں امام احمد رضا اپنے فضل و کمال کی خوشبو بکھیرتے نظر آ رہے ہیں، اور دنیا آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہہ رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ علم و ادب کی اس دانشگاہ میں اور ایک تاریخی شہر میں ایک تاریخ ساز شخصیت کے ذکر میں تاریخی پروگرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ نہایت سلیقہ مندی سے کل سے جو یہ تقریبات چل رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرس 100 سالہ کے موقع پر غالباً ہندوستان کا یہ پہلا شہر ہے کہ اس منظم طریقے سے پروگرام کیا جا رہا ہے، اور ان ساری کوششوں کا سہرا شہباز دکن، یادگار اسلاف، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علامہ الشاہ مفتی مجیب علی رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے سر جاتا ہے۔ اہل علم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ شہباز دکن کے اوپر یہ شعر بالکل صادق آ رہا ہے، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ رب تعالی حضرت کو عمر دراز عطا فرمائے،
صحت و عافیت سے رکھے اور ان کے فیضان سے صرف حیدرآباد کو نہیں بلکہ عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔ ان کی کوششوں سے نہایت منظم طور پر یہ پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ دن کے اجلاس میں کئی اہم خطاب آپ نے سنا، بالخصوص محب محترم برادر کبیر حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ معتمد حضور محدث کبیر کا بیان حسام الحرمین کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ ایک خالص علمی موضوع پر مجھے بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حکم ملا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، میری گفتگو کا عنوان ہے امام احمد رضا اور مسئلہ تکفیر۔ یہ خالص علمی موضوع ہے اور نہایت اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کے تمام گوشوں کو سمیٹنے کے لیے ایک طویل وقت درکار اور خالص علوم دینیہ حاصل کرنے والوں کے لیے یہ موضوع ہے۔ میری نگاہ دیکھ رہی ہے محفل میں علوم دینیہ حاصل کرنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ میری گفتگو کے اولین مخاطب وہی ہیں۔ دوسرے لوگ کوشش کریں کہ اس گفتگو کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ باتیں بہت کارآمد ہوں گی۔ مگر آئیے سب سے پہلے رسول کائنات فخر موجودات علی تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ امام احمد رضا اور مسئلہ تکفیر پر تھوڑی دیر میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایمان ایک قیمتی سرمایہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے۔ ایک موقع پر آپ کے اسی شہر کے ایک مفتی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں نے ان سے دیگر مسائل پر گفتگو کی۔ اس کے بعد میں نے ان سے عرض کیا علماء دیوبند کی عبارتوں کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے، ناراض ہو گئے اور کہنے لگے یہ نارتھ کے علماء، یہ بریلوی، یہ جہاں جاتے ہیں یہی ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں، جبکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ لوگ اسی مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے مسکرا کر عرض کیا حضرت کچھ بھی ہو، دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے لیکن دنیا کا کوئی سامان قبر میں نہیں جائے گا، بے شک بے شک، مگر ایمان اور کفر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ قبر میں بھی جائے گا۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک۔ تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کہاں پہنچ رہے ہیں ہمیں اس سے مطلب۔ جی 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 جی، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں عرض کیا ہے، لحد میں واہ واہ، عشق رخ شہ کا داغ سبحان اللہ، لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے سبحان اللہ، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، بے شک، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ان سے عرض کیا نمرود کہاں چلا گیا، شداد کہاں چلا گیا، فرعون کہاں چلا گیا، ابو جہل کہاں چلا گیا، عتبہ اور شیبہ کہاں چلے گئے؟ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ ٹاٹا برلا کہاں چلا گیا، ہندوستان کے امیر کبیر اور وزیر کہاں چلے گئے؟ سب اسی مٹی میں مل گئے، مگر میرے خواجہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ، میرے صابر پاک کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں، محبوب الہی کل بھی مرجع خلائق تھے آج بھی مرجع خلائق، سبحان اللہ سبحان جب ان کے گدا بھر دیتے واہ 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 واہ، سبحان اللہ شاہان زمانہ کی جھولی، واہ، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یاد سبحان رکھیے اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، خلیفہ اعلی حضرت مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے
दामने करम में तकरीबन 70,000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम की दौलत हासिल करके वाबस्तगी फरमाई। या आला हजरत के वो खलीफा कि तकरीबन 52 मुल्कों का इन्होंने दौरा फरमाया, और दुनिया का दौरा करने के बाद जब आला हजरत की बारगाह में पहुंचे हैं तो अर्ज करते हुजूर, मैं आपकी शान में कुछ अशार लिख कर लाया हूं। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे लिए लिख कर लाए हैं? मुबल्लिग इस्लाम ने फरमाया हाँ। इरशाद फरमाते हैं आला हजरत, सुनाइए। मुबल्लिग इस्लाम आला हजरत के सामने खड़े हैं, आला हजरत जलवा फरमा है। मुबल्लिग इस्लाम शेर सुनाते हैं, ए मेरे आला हजरत, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूं उससे सिवा तुम हो। सुभान अल्लाह। कसीम जामे इरफा ऐ शहे अहमद रजा तुम हो। सुभान अल्लाह। तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक अकनाफे आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे जरा सुनिए, वो कहते क्या है? सिर्फ सुनी हुई बात नहीं बल्कि देखी हुई बात कहते हैं। अरब में जाके इन आंखों ने देखा जिसकी अजमत को, वाह 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 वाह। अरब में जाके इन आंखों ने देखा जिसकी अजमत को, अजम के वास्ते ला रहे वो किबला नुमा तुम हो। वाह वाह वाह। अली में खस्ता जा अदना गदा है आस्थाने का, करम फरमाने वाले हाल पर इसके शाह तुम हो। आला हजरत की बारगाह में ये अशार कौन पेश कर रहा है? जो अपने वक्त का सबसे बड़ा दानिश्वर माना जाता है, जो सफ़े उलमा में नुमाया मकाम रखता है, अरबो अजम में जिसने अपने इल्म का सिक्का चलाया है, बड़े बड़े दानिश्वरों को जिसने इस्लाम की तबलीग से ऐसा मुतासिर किया है कि उन्हें कलमे तैयबा की दौलत नसीब हो गई है, वो ये कह रहा है कि तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफे आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम हो। आज हम उसी नाइबे गौसुल वरा के इल्म के पनघट से पानी पीने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेशक बेशक। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। मैंने ये गुफ्तगू इसलिए आपके सामने कर दी ताकि आप समझ सकें कि ईमान की अहमियत क्या है। ईमान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और उसी दौलत के छिन जाने का नाम कुफ्र है। अल्लाह अकबर। इसी नेमत के छीनने का नाम कुफ्र है। सबसे बड़ी नेमत ईमान है, और ईमान के छिन जाने का नाम कुफ्र है। ये छीनता कैसे है और पता कैसे चलेगा कि किसका ईमान छिन गया और किसका ईमान बाकी है? आज बहुत सारे लोग कह देते हैं हम कौन होते हैं किसी पर हुक्म लगाने वाले, लेकिन ये वो कहता है कि जो जानता है कि इसका ईमान खत्म हो गया है, मगर किसी मसलहत का शिकार होकर वो अपनी जबान को रोके हुए है और उसे गुमराही में जाने दे रहा है। इसीलिए जरूरत पड़ी कि आज इस मसले की वजाहत की जाए। खालिस इल्मी मौजू है। मैं ये तस्वुर कर रहा हूं कि दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही बस्ती की दरसगाह में मैं बैठा हूं, मेरे अजीज तलबा मेरे सामने हैं, और मैं उसी अंदाज से मैं ये गुफ्तगू उनके सामने रखूंगा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि कुफ्र क्या है। ईमान को मैंने बता दिया। अल्लामा बैजावी बहुत जलीलुल कद्र शाफई मुफस्सिर हैं, वो फरमाते हैं ईमान किस चीज का नाम है। अल्लामा बैजावी तफसीर बैजावी में तहरीर फरमाते हैं तस्दीक बिमा उलमा मजीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिही बिज़रूरत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए और जिनके बारे में आम तौर से लोगों को मालूम है कि ये रसूल का फरमान है, उसी को दिल से मानने का नाम ईमान है। दूसरे लफ्जों में आप यूं समझें, जरूरियात दीन की तस्दीक का नाम ईमान है।
ضروریات دین پر دل کے مطمئن ہونے کا نام ایمان ہے۔ اب ضروریات دین کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کی تشریحات کتابوں میں موجود ہیں، اس میں کافی تفصیل ہے۔ مختصر آپ یہ سمجھیں کہ جن چیزوں کے بارے میں عوام اور خواص، علماء اور علماء کی صحبت میں رہنے والے عوام یہ جانتے ہو کہ یہ رسول پاک نے فرمایا ہے، یہ رسول پاک کے دین میں ہے، انہی چیزوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ مثلا علماء اور عوام سب یہ جانتے ہیں کہ فجر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اور اس میں سے 2 فرض ہے، ظہر میں 4 فرض ہے، عصر میں 4 فرض ہے، مغرب میں 3 فرض ہے۔ یہ ضروریات دین ہے، اس کو عوام اور خواص سب سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، یہ بات ضروریات دین سے ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جن کو عوام و خواص سب جانتے ہیں کہ رسول پاک نے اس کے کرنے کا یا اس کے ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے، انہی چیزوں کے مجموعے کا نام ضروریات دین ہے، اور ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کرنا یہی کفر ہے۔ مثلا کوئی شخص کہہ دے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، میں یہ نہیں مانتا کہ نماز 5 وقت فرض ہے، تو اس نے ضروریات دین میں سے ایک اہم دینی ضروری چیز کا انکار کر دیا، اب اس نے کفر کیا، اور جب کفر کیا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر حکم لگے گا کہ یہ کافر ہو گیا۔ ضروریات دین کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور انہی میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب بیضاوی شریف میں تحریر فرماتے ہیں، الکفر الستر، کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ آپ لوگ ڈسٹرب نہ کریں، اور اگر سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے تو برداشت کر لیں۔ عنوان ایسا ہے کہ برداشت کرنا ہوگا، یہ ایسا عنوان ہے کہ بہت سارے لوگ تو برداشت ہی نہیں کر سکے، محفل سے کیا جماعت سے اٹھ کر چلے گئے۔ الکفر الستر، کفر کا لغوی معنی ڈکشنری میں اگر اس کا معنی دیکھیں گے تو کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور کافر کا معنی ہوتا ہے چھپانے والا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اسی لیے عربی میں کسان کو، کاشتکار کو کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یستر البذر فی الارض، زمین کو چیرتا ہے اور بیج اس میں ڈالتا ہے اور اوپر سے اس کو چھپا دیتا ہے۔ تو کیا کسان کو عربی میں کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے بیج کو زمین میں چھپا دیا۔ رات کو عربی میں کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب دن ہوتا ہے تو ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جب رات ہو جاتی ہے تو نگاہوں سے ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، تو گویا رات کا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کو چھپا دیا کرتی ہے، اسی لیے رات کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب پھل نکلتا ہے تو پھل کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کافور کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ چھلکا گودے کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ اس طریقے سے علامہ بیضاوی نے بہت تفصیل سے یہ سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ کفر کا اصلی معنی ہوتا ہے چھپانا، لیکن جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے اسے کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے انکار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حقیقت کو چھپایا۔ خدا ایک ہے، اس نے انکار کیا تو گویا اس نے حقیقت کو چھپایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب اگر کسی نے اس کا انکار کیا تو گویا اس نے حقیقت کو
چھپایا. اسی لیے جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے اسے کافر کہا جاتا ہے. اور یہ تو ہوا کفر اور کافر، اور اس کے بعد ایک مرحلہ ہے تکفیر کا. تکفیر اہل علم آگے پیچھے دونوں طرف ہیں، آگے رہبری کے لیے، پیچھے پشت پناہی کے لیے. تکفیر کا معنی ہوتا ہے کسی کو کافر کہنا، کسی کی طرف کفر کی نسبت کرنا. کفرا یکفرو تکفیر باب تفعیل سے آتا ہے. کسی کو کافر کہنا تکفیر کا معنی ہوتا ہے. اب ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے امام احمد رضا اور تکفیر، یعنی اعلی حضرت کسی کو کافر کہنے کے سلسلے میں کیا موقف رکھتے ہیں، کیا آپ کا نظریہ ہے، اور کسی کو کافر کب کہا جائے گا، کفر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کب کیا حکم اس کے لیے ہوگا، یہ ایک دریا ہے جس میں غوطہ لگانا یہ صرف امام احمد رضا کا حصہ ہے. فتاوی رضویہ 6ویں جلد اس سلسلے میں بڑی معلومات پر مشتمل ہے، اور اسی دریائے علم سے کچھ چھینٹے لے کر میں آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں. کفر کا معنی ہوا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا. لیکن انکار دو طرح سے ہوتا ہے. اگر طلبہ نے ان باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھا تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت کارآمد باتیں ہوں گی. اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. کفر اور انکار کئی طرح سے ہوتا ہے. اس کو مثال سے آپ یوں سمجھیں، ایک شخص نے کہا میں یہ نہیں مانتا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی جمال مصطفیٰ صاحب شہزادے محدث کبیر اسٹیج پر تشریف فرما ہے، میں اسے نہیں مانتا. تو اس نے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا. لیکن اس نے ڈائریکٹ انکار کر دیا، میں نہیں مانتا کہ وہ بیٹھے ہیں، محدث کبیر کے شہزادے تشریف فرما ہے، میں نہیں مانتا. اس نے ڈائریکٹ انکار کر دیا. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہم نے سنا تھا کہ شہزادے محدث کبیر تشریف فرما تھے، لیکن وہی نا جو 80 سال کی عمر کے تھے، وہی نا جو دونوں آنکھ سے معذور تھے، وہی محدث کبیر کے شہزادے نا جن کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، بیٹھے تھے اسٹیج پر. بتائیے دونوں کے انکار میں کچھ فرق ہوا کہ نہیں فرق ہوا؟ دونوں نے انکار کیا، مگر ایک نے ڈائریکٹ انکار کر دیا اور دوسرے نے مانن کر کے بھی انکار کر دیا. اس لیے کہ محدث کبیر کے شہزادے تو وہ ہیں جن کو اللہ نے دونوں آنکھیں سلامتی کے ساتھ بخشی ہیں، وہ ہیں جن کے دونوں ہاتھ محفوظ ہیں، وہ ہیں جن کی عمر ابھی 50 کے قریب ہے. اور کہنے والے نے کہا میں مانتا تو ہوں کہ وہ بیٹھے تھے، مگر ان کی عمر 80 سال تھی. تو مانا کہ انکار کیا، اس نے بھی انکار کیا اور اس نے بھی انکار کیا، مگر ایک نے ڈائریکٹ انکار کیا اور ایک نے تھوڑا گھما کر کے انکار کیا. انکار دو طرح کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک کہتا ہے میں نہیں مانتا محمد رسول اللہ کو، میں نہیں تسلیم کرتا ان کو نبی، تو اس نے بھی انکار کیا، مگر یہ انکار ڈائریکٹ ہے، یہ بالکل واضح ہے. اور ایک شخص کہتا ہے میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غیب بھی جانتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عبداللہ کے بیٹے تھے، میں یہ نہیں مانتا کہ وہ آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. بتائیے اس نے بھی انکار کیا کہ نہیں کیا؟ انکار دونوں نے کیا، مگر ایک نے صراحتاً ڈائریکٹ انکار کر دیا اور ایک نے تھوڑا گھما کر کے انکار کیا. انکار دو طرح کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کفر بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ ہے ڈائریکٹ کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا شریعت کیا ہے، میں شریعت کو نہیں تسلیم کرتا، اسلام کو نہیں مانتا، یہ بھی انکار ہے، اس کو بھی انکار کہا جائے گا. اور اس کے علاوہ
اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں مانتا تو ہوں کہ شریعت ہے، لیکن یہ شریعت میں جو بہت ساری کتابیں لکھ کر کے آپ نے پھیلائی ہیں، یہ بہار شریعت، یہ فتاوی رضویہ، یہ عالمگیری، یہ شامی، یہ ہدایہ، یہ قرآن کی تفسیریں، میں ان کو نہیں مانتا. تو جب کسی کتاب کو نہیں مانتا، شریعت جن کتابوں میں درج ہے جب ان کو وہ تسلیم نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شریعت کا انکار کیا، مگر اس کا انکار ڈائریکٹ نہیں ہوا بلکہ بالواسطہ ہوا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں دین کو نہیں مانتا، اور ایک شخص وہ ہے جو کہتا ہے میں علماء کو نہیں مانتا. دونوں نے دین کا انکار کیا، مگر دونوں میں فرق ہے. اب وہ فرق ذرا سنیے. ایک شخص نے کہا کہ میں دین کو نہیں مانتا، اس نے ڈائریکٹ دین کا انکار کر دیا. اور ایک نے کہا میں علماء کو نہیں مانتا. تو ظاہر سی بات ہے جب علماء کو نہیں مانتا تو علماء کہلائے کیوں؟ علم دین ہی کی وجہ سے. تو علماء کا بھی انکار، یہ اس نے گویا دین کا انکار کیا، اور دین کا انکار یہ گویا دین لانے والے نبی کا انکار کیا. تو اس نے بھی انکار کیا، مگر دونوں انکار میں فرق ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے کفر لزومی اور ایک ہے کفر التزامی. کفر لزومی کا حکم الگ ہے اور کفر التزامی کا حکم الگ ہے. کفر التزامی کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ کسی نے انکار کر دیا، ضروریات دین میں سے کسی چیز کو ماننے سے وہ مکر گیا. مثلا اس نے کہہ دیا میں خدا کو نہیں مانتا، میں شریعت اسلامیہ کو نہیں مانتا، میں رسول پاک کو آخری نبی نہیں مانتا. تو اس نے انکار کیا، اور یہ انکار ایسا ہے ڈائریکٹ جس کو کفر التزامی کہا جائے گا. اور اگر علم دین کا انکار کیا تو یہ کفر التزامی نہیں بلکہ کفر لزومی ہے کہ جب اس نے علم دین کا انکار کیا تو اسی کے ضمن میں بات سمجھ میں آ گئی کہ اس نے دین کا بھی انکار کر دیا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ علماء کی توہین کفر ہے. تو علماء کی توہین کفر کیوں ہے؟ اس لیے کہ علماء کی توہین یہ حقیقت میں دین کی توہین، اور دین کی توہین یہ نبی کی توہین ہے، اور نبی کی توہین کفر ہے. تو بظاہر اس نے علماء کا انکار کیا، مگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس نے رسول پاک کا انکار کیا. یہ ہے کفر لزومی. تو کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کفر لزومی اور ایک کفر التزامی. اب علماء نے جب دو طرح کے کفر کو دیکھا تو کچھ علماء نے سوچا کہ مسلمان ہے، اگر بچنے کی کوئی صورت ہے تو بچا لیا جائے، جرم سے بچانے کی کوئی تدبیر اگر نکل سکتی ہو تو نکال دی جائے. اس لیے علماء میں اب دو گروپ ہو گیا، علماء محققین اور فقہاء اسلام. چنانچہ محققین علماء فرماتے ہیں کہ کفر لزومی بظاہر کفر ہے، مگر بچانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر نکل سکتی ہے تو اس کو کفر سے بچا لیا جائے. اور علماء محققین فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر ابھی کافر ہونے کا حکم نہ لگایا جائے جس سے کفر لزومی صادر ہو گیا ہے. ہاں اگر کفر التزامی صادر ہوتا ہے تو اسے کافر کہا جائے گا. مثلا اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم رسول پاک کو آخری نبی نہیں مانتے تو یہ کفر التزامی ہے. اب اس پر سارے علماء متفق ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، اس کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا. ایک شخص نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کی، سارے علماء متفق ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے کفر التزامی کیا. لیکن اگر کسی نے کفر لزومی کیا تو ایک جماعت علماء کی فرماتی ہے کہ جب تعویل کی کوئی صورت بن رہی ہے تو اس کو کفر سے بچا دیا جائے، مسلمان ہے. شبہہ کی بنیاد پر بڑے بڑے جرم میں آدمی ملوث ہونے کے باوجود کوٹ سے چھوٹ جاتا ہے، تو اگر کفر میں کہیں شبہہ ہو رہا ہے تو اس کو بچایا جائے. یہ علماء محققین کی جماعت کا فرمان ہے.
اور عام فقہا فرماتے ہیں کہ کوئی چاہے کفر لزومی کرے یا کفر التزامی کرے، دونوں صورتوں میں جب اس نے کفر کیا تو ہم اسے کافر کہیں گے۔ اس طریقے سے علماء کی دو جماعت ہو گئی، ایک علماء محققین کی اور دوسرے عام فقہا کی۔ عام فقہا فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی کفر لزومی کرے یا کفر التزامی کرے، دونوں صورتوں میں ہم کافر کہیں گے۔ اور محققین فرماتے ہیں کہ ہم کفر لزومی کی بنیاد پر کافر نہ کہیں گے، ہاں اگر کفر التزامی کرتا ہے تو ہم بلا شبہ اس کو کافر کہیں گے۔ علماء کی دو جماعت ہو گئی۔ اب ذرا اور آگے سنیے، جب آپ نے یہ جان لیا کہ کفر دو طرح کا ہوتا ہے، کفر لزومی اور کفر التزامی، اور آپ نے یہ بھی جان لیا کہ محقق علماء یہ فرماتے ہیں کہ کفر التزامی میں کافر کہا جائے گا، اور عام فقہا فرماتے ہیں کہ چاہے کفر لزومی ہو یا کفر التزامی، ہم دونوں صورت میں کافر کہیں گے۔ جب آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آگے ایک بات اور سمجھیے، مجرم کو شبہے کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے۔ دنیا کی کورٹ میں بھی یہ ہے کہ مجرم کو شبہہ کی بنیاد پر فائدہ دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی شخص نے کفر بکا تو اب دیکھا جائے گا کیا یقیناً اس نے کفر بکا ہے یا اس کے کفر میں کچھ شبہہ ہے۔ علماء کی شان ذرا دیکھیے، علماء نے ایک ایک نقطے کو ایسی گہری نظر سے دیکھا، انہوں نے شک و شبہے کی 3 صورت نکال ڈالی اور فرمایا کہ ان تینوں شبہوں میں سے کوئی بھی شبہ اگر پایا جائے گا تو کفر کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ آپ اس کو سرکار مفتی اعظم ہند کے فتاوی میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شبہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک شبہ فی الکلام، شبہ فی التکلم، شبہ فی المتکلم۔ اب اس کو ذرا آپ سمجھیے، ایک شخص ہے جس نے کوئی کفر بکا، لیکن اس کے کفر کے کچھ ایسے معنی لیے جا سکتے ہیں کہ جو ایمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور کچھ ایسا معنی اس کا ہے جو کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو اب اس کے کلام میں شبہ ہو گیا۔ اس کو اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیے، ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے یقینی قطعی علم غیب حاصل ہے۔ ایک شخص کہتا ہے مجھے قطعی یقینی علم غیب حاصل ہے، اس کا یہ کہنا یہ کفر ہے کہ ایمان ہے؟ کہتا ہے مجھے علم غیب ہے اور قطعی یقینی علم غیب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے اس جملے کا 21 مطلب ہو سکتا ہے۔ کئی مطلب؟ 21 مطلب ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت سب آپ کو تو نہ سناؤں گا، ورنہ 12 بجنے کے بجائے 24 بج جائیں گے، تو میں 2 معنی اس کا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ مجھے یقینی قطعی علم غیب ہے، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی کو علم غیب ذاتی ہے، اسی طریقے سے مجھے بھی علم غیب قطعی یقینی حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس معنی کے اعتبار سے اس کا یہ جملہ کفر ہے اور کہنے والا یقیناً کافر ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ معنی لیا کہ مجھے رسول پاک کے واسطے سے الہام کے ذریعہ اللہ نے فلاں چیز کا علم غیب دے دیا ہے، تو اس کا یہ کہنا یہ کفر نہیں ہے بلکہ ایمان ہے۔ تو جملہ ایک ہی ہے، مگر ایک اعتبار سے کفر ہے اور ایک اعتبار سے ایمان ہے۔ اب اس کلام میں شبہ ہو گیا، اس نے کون سا معنی مراد لیا ہے، جب تک اس کی مراد متعین نہ ہو جائے محققین فرماتے ہیں ہم کہنے والے کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہ ہے شبہ فی الکلام، کہ کلام میں شبہ ہو گیا، جملہ اس کا ایسا تھا کہ جس میں کفر کا بھی پہلو اور ایمان کا بھی پہلو، اس کو فقہ کی اصطلاح میں شبہ فی الکلام کہتے ہیں۔ اب ذرا اور آگے چلیے، ایک شخص نے کہا
کہ خدا کے وجود کو میں تسلیم نہیں کرتا، یہ یقیناً کفر ہے، خالص کفر ہے، یہ کفر التزامی ہے۔ مگر لوگوں نے کہا کہ وہ جملہ تو یہ بولا تھا لیکن بعد میں اسے افسوس ہو رہا تھا، وہ بعد میں بہت اپنے کہے ہوئے پر پچھتا رہا تھا، اور کچھ لوگوں نے اسی میں اڑا دیا، توبہ بھی کر لی تھی۔ لیکن جب حضرت مفتی مجیب علی صاحب نے اس کی تحقیق شروع کی تو کوئی بات پائے تحقیق تک نہیں پہنچ پائی۔ تو کلام تو کفر تھا لیکن اس کی زبان سے یہ کلام نکلا کہ نہیں نکلا، اس میں شبہ ہو گیا، اور اس نے یہ بات اپنی زبان سے کہہ کر توبہ کر لی کہ توبہ نہیں کی، اس میں شبہ ہو گیا۔ کلام کفر ہے مگر متکلم اس پر ڈٹا ہے کہ اس سے منکر ہو گیا، اس میں شبہ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں شبہ فی المتکلم، کہ کلام تو کفر ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ اس نے کہا ہے، لیکن بعد میں بات یہ اڑ گئی کہ شاید اس نے توبہ کر لی، اور یہ بات یقین سے نہیں معلوم ہو سکی کہ اس نے واقعی توبہ کی، تو بولنے والے کے اس کفر میں شبہ ہو گیا۔ اس کو شبہ فی المتکلم کہتے ہیں۔ تو ایک ہے شبہ فی الکلام اور ایک ہے شبہ فی المتکلم، یہ دو شبہے۔ اب متکلم میں شبہ ہو گیا، توبہ کی کہ نہیں کی، تحقیق سے کوئی بات ثابت نہ ہوئی، محققین فرماتے ہیں ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ شبہ ہو گیا، اور شبہ کی بنیاد پر ملزم کو بہرحال نفع ملتا ہی ملتا ہے۔ اور تیسری قسم شبہ کی شبہ فی التکلم ہے، کلام تو یقیناً کفر ہے مگر اس کو اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اسی کہنے میں ہی شبہ ہے، اس کو شبہ فی التکلم کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شبہ پایا گیا تو کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ محققین فرماتے ہیں شبہ چاہے کلام میں ہو، شبہ چاہے بولنے میں ہو، تکلم میں ہو، شبہ چاہے متکلم میں ہو، جہاں شبہ پیدا ہو گیا ہم اس جملے کے قائل کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہی احتیاط ہے، یہی محققین کا ارشاد ہے۔ اب آپ نے اگر اتنی بات سمجھ لی تو اس کے ساتھ ساتھ اب آگے اور سنیے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بات ایسی کہی جو کفر التزامی ہے، یقیناً کفر ہے، اور یقین سے یہ معلوم ہے کہ اس نے کہا ہے، اور یقین سے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم لگے گا؟ اپنی زبان کو لوگ روکیں گے یا جو حکم شرع ہے اسے بیان کیا جائے گا؟ آپ اس بات کو سن لیجئے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ امام احمد رضا نے جن کی تکفیر فرمائی ہے انہوں نے ضد میں یہ کیا ہے کہ شریعت کی پاسداری میں آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، میں نے یہی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ واقعہ کیا ہے، شان نزول اس کا آپ سن لیں تب اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ کلمہ پڑھنے والے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک شخص رسول پاک کی طرف آنا شروع کیا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو دین کے معاملے میں بکواس کرتے ہیں، اور جب تم ان سے ملاقات کرو گے تو ایسا اور ایسا ہوگا۔ اتنے میں ایک آدمی حضور کے پاس آ ہی گیا۔ حضور نے پوچھا کہ تم لوگ ابھی گستاخی کے کون سے کلمے آپس میں بک رہے تھے؟ کون سی بات تم لوگ توہین کی اور میری گستاخی کی آپس میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں تو میں تو کوئی بات نہیں کہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور سب نے قسم کھائی واللہ العظیم
قسم خدا کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کی شان میں گستاخی کی کوئی بات نہیں کہی ہے. سب نے قسم کھا لی. اتنے میں حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کر نازل ہو گئے. قرآن فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا ہے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، بے شک انہوں نے کلمہ کفر بکا ہے. اپنی محفل میں انہوں نے کفر بکا ہے، آپ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جب انہوں نے کفر بک دیا تو پہلے مسلمان تھے مگر کفرو، مسلمان ہونے کے باوجود جب انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی تو کفرو، یہ سب کے سب کافر ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ گستاخ نبی پر کفر کا فتویٰ سب سے پہلے اللہ نے صادر فرمایا ہے. گستاخ نبی پر سب سے پہلا فتویٰ اللہ نے صادر فرمایا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ متشدد مولوی لوگ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اگر متشدد مولویوں کا کام ہے کفر کا فتویٰ دینا تو اللہ کب سے متشدد مولویوں میں آ گیا؟ اللہ وہ کب سے متشدد مولوی بن گیا؟ ایک مفتی صاحب نے مجھ سے بتایا کہ میں حج میں تھا، اتفاق سے اس خیمے میں جو مینا میں لگا ہوا تھا بہت سارے بدمذہب وہابی دیوبندی بھی اس میں موجود تھے اور وہ اسی گدے پر نماز پڑھ رہے تھے. مفتی صاحب نے کہا کہ ان کی نماز باطن میں تو ہوتی ہی نہیں ہے، اس وقت ظاہر میں بھی ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا گدھا موٹا ہے، اس کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. کسی نے یہ بات اس وہابی مولوی سے جا کر کہہ دی تو اس نے مسکرا کر کے بات کو ٹال دیا اور کہا کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ آسانی پسند کرتا ہے. جب مفتی صاحب تک یہ بات پہنچی تو آپ نے بھی اپنے مخصوص لب و لہجے میں فرمایا جی جی اللہ آسانی چاہتا ہے، اسی لیے تو 7 جہنم تیار کر کے رکھا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، علماء اہل سنت، فیضان حضور تاج الشریعہ. اب اسی حوالے سے قادری صاحب قبلہ آپ ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے اور وہ بہت تلاشنے کے باوجود بھی میں نہیں پا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں پر تمہاری اونٹنی ملے گی. وہ جا رہے تھے، اتنے میں کچھ کلمہ پڑھنے والے آپ سے مل گئے. پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری اونٹنی گم ہو گئی تھی، میں نے تلاش کیا مگر نہیں ملی. رسول پاک نے فرمایا ہے کہ فلاں جنگل میں تمہاری اونٹنی موجود ہے، جاؤ وہاں سے لے آؤ. جن لوگوں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ مدینے میں بیٹھے ہیں، ان کو غیب کی کیا خبر؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہاں دوڑے ہوئے. مدینے میں بیٹھے ہیں، ان کو غیب کا کیا علم؟ مگر وہ صحابی تھے، وہاں بھی نہیں تھے، صحابی تھے. رسول پاک کے ارشاد پر ان کو اطمینان کامل تھا. وہ گئے، رسول پاک نے جس طرح بتایا تھا اونٹ ملا، اونٹنی ملی اور لے کر کے آئے گھر، اس کو باندھا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کی یا رسول اللہ فلاں فلاں ملے تھے، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو بلاؤ. جب وہ بلا کر لائے گئے حضور نے پوچھا کہ تم لوگ میرے علم غیب پر نکتہ چینی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضور کو غیب کی کیا خبر؟ جب اتنی بات ان لوگوں نے سنی تو کہا یا رسول اللہ ہم نے تو ان سے مذاق میں کہا تھا، یہ تھوڑی جانتے تھے کہ آپ تک بات پہنچا دیں گے. ہم نے تو مذاق میں کہہ دیا تھا یا رسول اللہ، ہم نے دل سے یہ بات نہیں کہی تھی.
زبان سے ایسے مذاق میں کہہ دیا تھا. یہ انہوں نے جواب دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. قرآن فرماتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اے رسول آپ ان سے کہہ دو کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ اور رسول ہی کی بارگاہ ہے؟ آپ ان سے کہہ دو معمہ سکھانے کے لیے کیا اللہ اور رسول ہی کا دربار ہے؟ لا تعتذروا بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم تم سب کافر ہو گئے بعد ایمانکم ایمان کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ علم غیب پر نکتہ چینی کرنا یہ کفر والوں کی علامت ہے اور علم غیب کا چرچا کرنا یہ ایمان والوں کی علامت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی جبہ ادھر بھی جبہ، ادھر بھی صافہ ادھر بھی صافہ، جائیں تو کدھر جائیں؟ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. ابھی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں. خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. یہ وہی بولی ہے جو مدینہ طیبہ میں ان لوگوں نے کہی تھی جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. یہ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہوں نے نبی کے علم غیب پر یقین کر کے جنگل سے اونٹنی کو حاصل کر لیا اس کے ماننے والے میرے رضا کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ارے وقت بہت ہی مختصر ہے. میں آپ کے نعرے کا احترام کرتا ہوں لیکن تھوڑی دیر اور آپ مجھے برداشت کر لیں. چونکہ خالص علمی موضوع ہے اس لیے بیچ میں کچھ نہ کچھ عوام کے لیے بھی باتیں قیمتی رکھنی ضروری ہوتی ہیں. ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ نبی کی توہین کرنا کفر ہے. نبی کی توہین کرنا کفر ہے اور نبی کی تعظیم کرنا ضروریات. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا نبی کی توہین کرے اب اس کو کافر کہا جائے گا اس لیے کہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک امر ضروری کا انکار کیا. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک طبقے کے نزدیک کافر ہوگا بلکہ محققین کے نزدیک بھی کافر ہے اور عام فقہا کے نزدیک بھی وہ. اس لیے کہ یہ کفر لزومی نہیں ہے بلکہ کفر التزامی ہے. اسی لیے کتاب الخراج نام آپ نے سنا ہوگا. امام ابو یوسف کو جانتے ہیں؟ طلبہ تو عام طور سے قاضی امام ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد رشید ہیں ان کو تو جانتے ہی ہیں. امام اعظم کے چہیتے شاگرد سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا مزار مبارک بغداد معلی میں ہے. سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں آستانہ ہے وہیں پہ تھوڑی ہی دور پر اسی احاطے میں امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مزار پر انوار ہے. 7-8 مہینہ قبل میری آنکھوں نے ان کے در کرم کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں میں نور پیدا کیا ہے. میں ان کے دربار میں حاضری دے کر آیا ہوں. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الخراج. کتاب بڑی معتبر ہے اسی لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ کوئی حیدرآبادی یہ نہ کہے کہ یہ کفر کا فتویٰ دینا یہ بریلوی متشدد لوگوں کا کام ہے. میں ان کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ بریلوی متشدد نہیں ہیں بلکہ اپنے اسلاف کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں.
امام ابو یوسف کتاب الخراج میں ارشاد فرماتے ہیں ایما رجل مسلم سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کذبہ او تنقصہ او عابہ فقد کفر ومن شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مسلمان ایما رجل مسلم، جو مسلمان مرد، جو مسلمان آدمی نبی کو دشنام دے، سب النبیہ نبی کی شان میں گستاخی کے کلمے کہے یا جھوٹ کی نسبت نبی کی طرف کرے یا ان کی شان گھٹائے یا ان پر کسی طرح کا عیب لگائے تو وہ بالاتفاق کافر ہے، اور وہ ایسا کافر ہے کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کی کتاب کا نام ہے کتاب الخراج، اور دوسری کتاب شفا شریف. یہ وہ کتاب ہے جو رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے. شفا شریف جس کا پورا نام ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ. علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، بہت عظیم عالم ربانی ہیں. اپنی اس کتاب میں وہ ارشاد فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان شاب النبی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر. پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کی شان میں ادنا گستاخی کرنے والا کافر ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. ان دونوں کتابوں کے حوالوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء حق نے ہمیشہ نبی کے گستاخوں کو کافر کہا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ اپنی طرف سے نہیں نکالا. ہاں البتہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہی تو جب تک آفتاب کی طرح اس کا کفر روشن نہ ہو جائے میں اس وقت تک اسے کافر نہیں کہتا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی نے جب یہ نظریہ پیش کیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے 78 طریقے سے اس کا کفر لزومی ثابت کیا، مگر پھر بھی میں نے چاہا ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، اسی لیے میں نے اپنی زبان کو کافر کہنے سے روکا ہے. اور پھر اسماعیل دہلوی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں نے 70 طریقے سے کفر لزومی اس کا دیکھا اور ثابت کیا، مگر پھر بھی میں احتیاط کرتا ہوں کہ اس کو کافر کہوں. کیوں احتیاط؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے بہت پہلے، اعلیٰ حضرت سے پہلے وہ دنیا سے جا چکا تھا اور اس کے بارے میں یہ شہرت ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے کفریات سے توبہ کر لیا ہے. تو اس شہرت کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان کو اسے کافر کہنے سے روکا. جس کا اس قدر مقام احتیاط ہو اور جو اس قدر کفر میں احتیاط سے کام لیتا ہو، کسی کو کافر کہنے میں اتنی احتیاط کرتا ہو، کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر بناتے تھے؟ نہیں، وہ مسلمانوں کو کافر نہیں بناتے تھے، بلکہ جو اپنی حرکت سے کافر ہو جاتا امام احمد رضا اس کا کفر بتا دیا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کا کام کسی کو کافر بنانا نہیں ہے، بلکہ جو بن گیا اس کو بتانا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اجمالاً پھر سن لیجئے، گفتگو میں اپنی ختم کروں. ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا کفر ہے. کفر کی 2 قسمیں ہیں، کفر لزومی اور کفر التزامی. کفر لزومی کے بارے میں محققین علماء فرماتے ہیں
کہ ہم ابھی اسے کافر نہ کہیں گے جب تک کہ اس سے کفر التزامی ثابت نہ ہو جائے، مگر فقہا فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی کفر لزومی کرے یا کفر التزامی کرے، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے اور ہم اسے کافر کہیں گے۔ پھر شبہہ اگر کسی کے کفر میں ہو جائے تو اس کی 3 صورت ہوگی: شبہہ فی الکلام، شبہہ فی التکلم، شبہہ فی المتکلم۔ ان میں سے کوئی شبہہ ہو تو اپنی زبان کو اعلی حضرت کافر کہنے سے روکتے ہیں۔ پھر اگر کسی کا کفر یقینی طور پر ثابت ہو جائے تو اب سن لیجئے کہ جس طرح سے مسلمان کو مسلمان جاننا ضروری، اسی طریقے سے کافر کو کافر جاننا بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اعلی حضرت کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس کا کفر آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے ہم اسے کافر کہیں گے، اس لیے نہیں کہ ہم اس سے ضد رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ و رسول کا گستاخ اور اسلام کی ضروری باتوں کا منکر ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد آخری بات کہ جن کو اعلی حضرت نے اپنے فتوے میں کافر کہا، جس کا تذکرہ آپ مجھ سے پہلے حضرت مفتی شمشاد صاحب سے سن چکے ہیں، ان کا کفر سورج سے زیادہ روشن ہو چکا تھا، اسی لیے اعلی حضرت نے ان کو کافر فرمایا۔ اور اعلی حضرت نے تنہا نہیں بلکہ سینکڑوں اس زمانے کے علماء نے انہیں کافر کہا، جس کی تفصیل حسام الحرمین اور السوارم الہندیہ اور اس کے علاوہ المعتقد المنتقد اور المعتمد المستند میں تفصیل سے موجود ہے۔ اس لیے اعلی حضرت کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ بہت جلدی کسی کو کافر کہہ دیتے تھے، یا بریلویوں کے بارے میں یہ شبہ لوگوں کے دلوں میں ڈالنا کہ یہ بہت جلدی کسی کو کافر کہتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، بلکہ ایسا سفید جھوٹ ہے کہ اس زمانے میں اتنا بڑا کوئی جھوٹ شاید آپ کو کسی درسگاہ میں نظر آئے۔ جو لوگ اعلی حضرت اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت متشدد ہیں، بات بات پہ کافر بناتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہمارے اعلی حضرت کسی کی تکفیر میں اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ آپ ہر طریقے سے اس کے قول کو، اس کی بات کو پرکھتے تھے۔ اور مجھے حضور محدث کبیر ابھی جلوہ فرما ہوں گے انشاءاللہ عشاء کے بعد، ان کا جلوہ زیبا آپ دیکھیں گے، شہزادے تاج الشریعہ تشریف فرما ہوں گے، ان کا جلوہ آپ دیکھیں گے۔ الحمدللہ مجھ سے خود حضور محدث کبیر دامت برکاتہ اللہ عالیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب اعلی حضرت نے ان مولویوں کی کتابوں کا تجزیہ شروع کیا تو ایک موقع پر صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، صدر الشریعہ علامہ امجد علی علیہ الرحمہ، مفتی اعظم ہند حجت الاسلام، اس طریقے کے کئی علماء اعلی حضرت کے پاس بیٹھے تھے، اور اعلی حضرت نے فرمایا کہ مولانا اشرف علی کی اس عبارت کی کوئی تعویل کیجئے، اس کا کوئی مطلب بتائیے۔ تو اب ان میں سے ہر ایک کہتا حضرت اس کا مطلب اگر یہ ہو تب۔ اعلی حضرت فرماتے یہ تعویل نہیں ہے، یہ تو تحریف ہے، کتاب سے جو مطلب نکلے وہ بتائیے، یہ تو تحریف ہے۔ لوگ پوچھتے وہ کیسے؟ کہا اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے، اور پھر سب اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ یہ ایسا کفر ہے کہ جس کی کسی طرح سے کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی ہے، اسی لیے اعلی حضرت نے انہیں کافر فرمایا۔ تو اعلی حضرت نے بغیر تحقیق کے کسی پر حکم کفر نہیں لگایا، جب تحقیق ہو گئی تب آپ نے اسے کافر فرمایا، اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہی حکم خدا ہے، یہی حکم مصطفیٰ ہے، اور یہی حکم ائمہ اسلام کا ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت اور کتابوں کے حوالوں سے آپ کو سنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام احمد رضا پر الزام لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسئلہ تکفیر کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کا شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔